وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، وہ اور انا بے شک ہے، ہذا یہ صراطی یہ میرا راستہ ہے، مستقیم سیدھا، فاتبعوہ پر اس کی پیروی کرو، یہ جو میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا، وہ کا معنی اور لا کا مطلب نہیں، تتبعوا نہ تم اتباع کرو، سبل مختلف راستوں کی، متفرقہ مختلف راستوں کی تم اتباع مت کرو، ان کی پیروی مت کرو، بکم فتفرق بکم عن سبیلہ۔ نیز 10ویں بات، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس راستے پہ چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، سبیل کی جمع ہے سبل، وہ جو مختلف راستے ہیں اس پہ نہ چلو، فتفرق پس تفرقہ تم فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے، اللہ کو چھوڑ کر مختلف رستوں پہ چلو گے تو فرقے فرقے ہو جاؤ گے، الگ الگ ہو جاؤ گے۔ فتفرق بکم، وہ اس کے ساتھ تمہیں الگ الگ کر دے گا، پرگاندہ کر دے گا، منتشر کر دے گا۔ وہ اس کے نیز یہ ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، تم اسی راستے پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پرگاندہ کر دیں گے، وہ غلط راستے پہ تمہیں منتشر کر دیں گے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، ذالکم وصاکم بہ، اس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی روش کو اپنا لو۔ وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت تمہارے رب کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو، تم تقوی کی روش کو اپناؤ، الٹے رستوں پہ نہ چلو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام